بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطرہ زیادہ چلاک نہ بنو، ابھی چھپ کر میرے پاس آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ تمہارا دماغ چل گیا ہے، میں نہیں جانتی کہ تم کہاں ہو، پھر تمہارے پاس کیسے آ سکتی ہوں؟ تم نے نادیدہ بن کر پورس کا تعاقب کیا تھا، اسے مین کلر کی فوج کے ذریعے پکڑنا چاہا تھا، اسی طرح تم چھپ کر میرے پاس آئی تھی۔ نادیدہ بنانے والی گولیاں صرف تمہارے پاس ہیں، تم نہیں جانتے یہ گولیاں پورس کے پاس بھی ہیں، وہ بہت مکار ہے، وہ پارک میں جانے کے بعد وہاں سے کہیں فرار نہیں ہوا تھا، تمام فوجی اسے ڈھونڈتے رہے، وہ نادیدہ بن کر میری کار میں آ گیا تھا، مجھے خبر نہیں ہوئی اور وہ میری خفیہ رہائش گاہ تک پہنچ گیا تھا، وہاں پہنچ کر شاید وہ میری نادیدہ گولیاں تلاش کر رہا تھا، ایسے وقت میں نے اسے دیکھ لیا، پھر وہاں سے فرار ہو گئی، اب اس سے اتنی دور چلی آئی ہوں کہ وہ اپنے اسپرے کرنے والی دوا کے ذریعے میری گولیوں اور کیپسولوں کو نکارہ نہیں بنا سکے گا، تم خواہ کتنی ہی دور چلی جاؤ اسی دنیا میں رہو گی، پورس تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس وقت تم پیچھے پڑ گئے ہو، کسی خاص مقصد کے لیے میرے پاس آئے ہو، سچ بتاؤ کیا یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں کس خفیہ پناہ گاہ میں ہوں؟ جب معلوم کرنا ہوگا تو تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور تمہارے قریب پہنچ جاؤں گا، فی الحال جو معلوم کرنا تھا وہ کر چکا ہوں۔ وہ اس کے دماغ سے چلی گئی، پارس نے شیطارہ کو ذریعے یہ تصدیق کر لی تھی کہ پورس کے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں ہیں، تصدیق کرنے کے بعد یہ بات عقل میں آئی کہ جب اس نے نادیدہ بن کر شیطارہ کا تعاقب اس کے بنگلے تک کیا تھا تو کیا وہ نادیدہ بن کر بلی ڈونا کے ساتھ کار میں نہیں گیا ہوگا؟ وہ خاموشی سے بلی کے اندر آ گیا، وہ اپنے بنگلے میں پہنچ گئی تھی، ایک صوفے پر بیٹھ کر پریشانی سے سوچ رہی تھی، پتہ نہیں کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے دماغ میں گھسے ہوئے ہیں، میں بالکل بے یارو مددگار ہو گئی ہوں، پارس جیسا دوست بھی پتہ نہیں کب تک میرے کام آ سکے گا، کیا اس وقت تک میں دشمنوں کے رحم و کرم پر رہوں گی؟ ایسی فکر اور پریشانیوں میں اس کی نیند اڑ سکتی تھی، مر سکتی تھی، لیکن اپنے تحفظ کی کوئی تدبیر اس کے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی، چونکہ دماغ فری پورٹ بن گیا تھا، اس لیے اپنے بچاؤ اور فرار ہونے کا کوئی طریقہ ذہن میں نہیں آ سکتا تھا، تب اس نے سوچا نہیں مجھے ایسی زندگی گوارا نہیں ہے، میں ایک نہیں کئی دشمنوں کے نرگے میں رہ کر زندہ نہیں رہوں گی، فکر اور اندیشوں میں خوف اور دہشت میں مبتلا رہ کر جینے سے مر جانا بہتر ہے، میں مر جاؤں گی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر الماری کے پاس آئی، اسے کھول کر نیند لانے والی گولیوں سے بھری ہوئی شیشی نکالی، ایک خواب آور گولی کھانے سے نیند آ جاتی ہے، جو اس دوا کے عادی ہیں وہ 2-4 گولیاں کھا کر سو جاتے ہیں، انہیں زیادہ تعداد میں کھایا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ پارس نے اپنی موجودگی ظاہر نہیں کی لیکن اسے گولیاں استعمال کرنے سے روکنے لگا، اسے محسوس ہوا کسی اور ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا ہے اور گولیاں نگلنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اسی وقت پارس نے نتاشا کی آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی اس کے دماغ میں کون چھپا ہوا ہے، اس بیچاری کو گولیاں کیوں کھلانا چاہتا ہے، یہ مر جائے گی، اس کی موت سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ نتاشا بھی پارس کی طرح بلی ڈونا کو ان گولیوں کے استعمال سے روک رہی تھی، اگر مین کلر نارمل ہوتا تو وہ بھی بلی کو موت کی طرف جانے سے بچاتا، کیونکہ ایک بلی کا ہی دماغ ایسا تھا جہاں پہنچ کر پورس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ پھر پارس نے شیطارہ کی آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی نتاشا میں تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، لیکن موجودہ حالات میں بلی ڈونا ہم سب کے لیے اہم ہے، تمہاری طرح میں بھی یہی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ خواب آور گولیاں استعمال نہ کرے، پتہ نہیں یہ کون ہے جو اسے مرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ نتاشا نے کہا تمہاری ٹیلی پیتھی مشترکہ قوت زیادہ ہے، بلی کا جو بھی دشمن ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت بلی ڈونا کی یہ حالت تھی کہ وہ کبھی گولیاں کھانے پر آمادہ ہوتی تھی اور کبھی اس ارادے سے باز آ جاتی تھی، اس کے دماغ میں کچھ رہنے والے اسے ایسا کرنے سے روک رہے تھے اور کچھ ایسا کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ پورس کی اپنی حکمت عملی تھی، وہ بلی ڈونا کو خواب اور گولیاں استعمال کرنے پر مجبور کر رہا تھا، وہ چال باز ایسا کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا، وہ اسے مارنا چاہتا تھا یا مارنے کے بہانے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دور
دور کر دینا چاہتا تھا۔ بہرحال اس وقت وہ بلی ڈونا سے دشمنی کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بلی کے اندر کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے اسے بچانے کے لیے زور لگا رہے ہیں اور اتنی کے آگے اس کی قوت کام نہیں آئے گی، تب وہ بلی کے پیچھے نمودار ہو گیا۔ اس بنگلے میں اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، بلی اس سے بے خبر تھی۔ اس نے ریوالور کے دستے سے اس کے سر پر ایک ضرب لگائی، اس کے ساتھ پھر نادیدہ ہو گیا۔ بلی تکلیف کی شدت سے چیخ مار کر فرش پر گر پڑی، پھر بے ہوش ہو گئی۔ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اس کے دماغ سے نکلنا پڑا، جب تک وہ ہوش میں نہ آتی اس کے خیالات پڑھے نہیں جا سکتے تھے۔ پارس دماغی طور پر حاضر ہو کر مسکرانے لگا، کسی شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ پورس نادیدہ بن جاتا ہے، اور وہ اس وقت بھی بلی ڈونا کے ساتھ کار میں بیٹھ کر اس کے بنگلے میں گیا تھا۔ بلی ڈونا نے بنگلے میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کیا تھا۔ اس کے کمرے میں کوئی دشمن باہر سے نہیں آ سکتا تھا۔ نادیدہ بن کر آنے والے نے ہی اس پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ بظاہر یہ دشمنی تھی، لیکن پارس مطمئن تھا کہ اس نے سمجھ لیا کہ اس نے بلی کو تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے بچانے کے لیے ایسی حرکت کی ہے، اس نے سب ہی کو اس کے دماغ سے نکال دیا تھا۔ پورس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بلی کے ہوش میں آنے کے بعد تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے پھر اس کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن وہ مکار کسی کو آنے نہیں دے گا۔ وہ بے ہوشی کے تسلسل سے بلی کو کوما میں پہنچا سکتا تھا۔ کوئی احمق چال باز نہیں ہو سکتا، چال بازی کے لیے ذہانت لازمی ہے۔ نتاشا اپنے طور پر بڑی ذہانت سے کام لے رہی تھی۔ وہ اپنی چال بازی سے پارس کے اتنے قریب پہنچ گئی تھی کہ اس کی شہرگ بھی کاٹ سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ماضی میں بے شمار شاطرانہ چال چلنے والوں نے اس کے قریب تر رہ کر اسے ہلاک کرنے کی کوششیں کی، پھر ایسے کتنے ہی پارس فرہاد اور علی تیمور کو ہلاک کیا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ ان کی ڈمی سے نمٹتے رہے ہیں اور انہیں ہلاک کر کے خوش فہمی میں مبتلا ہوتے رہے ہیں۔ ایسے سابقہ تجربات کی بنا پر نتاشا بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اس نے ملازمہ بن کر ایک ہی چھت کے نیچے پارس کے قریب رہ کر اس پر حملہ نہیں کیا۔ اس نے مین کلر کو قربانی کا بکرا بنا کر پیش کر دیا۔ پھر جو کچھ ہوا اس کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے۔ وہ بلی ڈونا کے دماغ میں رہ کر یہ تماشا دیکھتی رہی کہ پورس کس طرح پارس بن کر بلی کو اس کے بنگلے سے پارک میں لے گیا تھا اور اس نے مین کلر کو اپنے پیچھے آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس طرح اس نے پارس کو مین کلر کے جان لیوا حملے سے بچا لیا تھا۔ اس طرح یہ بات سامنے آئی کہ پارس اور پورس نہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور نہ دشمن، لیکن ایک دوسرے کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں۔ نتاشا نے اپنے کان پکڑ کر دل میں کہا، اوہ گاڈ، اگر میں مین کلر کو قربانی کا بکرا نہ بناتی اور خوش فہمی میں مبتلا رہ کر خود پارس کو ہلاک کرنا چاہتی تو پارس اور پورس کے چکروں میں الجھ کر رہ جاتی۔ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پورس بھی بلی ڈونا کے دماغ میں آتا ہوگا اور خاموشی سے میری اور مین کلر کی باتیں سنتا ہوگا۔ میرا دھیان تو صرف پارس کی طرف تھا۔ شکر ہے کہ میں پارس اور پورس سے دور رہی، ورنہ پورس مجھے بھی مین کلر کی طرف اپنے پیچھے دوڑا کر مار ڈالتا۔ نتاشا نے 2 دن پہلے ایک خاتون کو ٹریپ کیا تھا۔ وہ خاتون اس کی ہم عمر تھی اور اس کی قد اور جسامت کے مطابق تھی۔ اس نے اس پر تنویمی عمل کر کے اسے ملازمہ جولیا بنا دیا تھا۔ وہ آئندہ ایک چھت کے نیچے بلی ڈونا اور پارس کے قریب نہیں رہنا چاہتی تھی۔ پارس پھر کسی موقع پر ملازمہ جولیا پر شبہ کر سکتا تھا، اسی لیے نتاشا تنویمی عمل کے ذریعے دوسری ملازمہ جولیا تیار کر چکی تھی۔ ویسے ملازمہ پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ جس روز مین کلر پارس کو گھیرنا اور مارنا چاہتا تھا اس روز بلی نے خود ہی ملازمہ جولیا کو چھٹی دے دی تھی۔ اس کے بارے میں یہی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ واردات کے دوران میں تمام وقت ان کے تمام خیالات سے بے خبر رہی تھی۔ جو بھی اس کے چور خیالات پڑتا اسے یہی معلوم ہوتا کہ وہ معصوم بے ضرر اور بے خبر رہی تھی۔ جب تک پورس نے بلی ڈونا کو بے ہوش نہیں کیا تھا اس وقت تک تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے مطمئن تھے کہ بلی کے دماغ کو پارس لاک نہیں کر سکے گا۔ ان سب کو پورس کی طرف سے تشویش تھی۔ ہر آنے والا دن ان کے دل دھڑکاتا تھا کہ پتہ نہیں وہ کس روز ٹیلی پیتھی کو نابود کرنے والی دوا سپرے کرنا شروع کر دے گا۔ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے پورس سے باخبر رہنا چاہتے تھے، کوئی اس کا پتہ ٹھکانہ نہیں جانتا تھا۔ ایک بلی ڈونا ہی ایسی تھی جس کے دماغ میں پہنچ کر انہیں پورس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا رہتا تھا۔ وہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے یہ سوچ کر بھی الجھتے رہتے تھے کہ پورس اور پورس کے درمیان کس نوعیت کے تعلقات ہیں۔ یہ ظاہر تھا کہ وہ ایک دوسرے کے
لیے نہ اچھے تھے نہ برے تھے، وہ کبھی ملتے نہیں تھے اور کبھی ایک دوسرے سے بولتے بھی نہیں تھے، لیکن عجیب الجھانے والی بات تھی کہ ایک دوسرے کے کام آتے رہتے تھے۔ نتاشا اس نتیجے پر پہنچ رہی تھی کہ پورس بھی بلی ڈونا کا دیوانہ ہو گیا ہے، اسی لیے اس سے دماغی رابطہ قائم کرتا رہتا ہے۔ پہلے بھی اس نے بلی ڈونا کی مدد کی تھی، اس بار بھی اسے بنگلے سے نکال کر پارک میں لے گیا تھا۔ ہو سکتا ہے پورس آگے چل کر بلی کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لے اور اسے پارس سے چھین کر لے جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے حق میں بازی پلٹ جائے گی، پارس اور پورس دونوں میں دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ فی الوقت نتاشا کے سامنے دو بڑے مسائل تھے۔ سب سے پہلا اور اہم مسئلہ یہ تھا کہ پورس کی اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سے کس طرح محفوظ رہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے مقابلے میں کس طرح اپنی پوزیشن زیادہ سے زیادہ مستحکم بنائی جائے۔ پورس اگر مین کلر کو ہارمونز کا انجیکشن نہ لگاتا، صرف اسے زخمی کر کے چھوڑ دیتا تو وہ اسے اپنا تابعدار بنا لیتی، لیکن اب تو وہ غلام نہیں کنیز بننے کے قابل رہ گیا تھا، اس کے کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ پارس یا پورس میں سے کسی کو اپنا تابعدار بنا کر ٹیلی پیتھی کی دنیا میں اپنا لوہا منوا لے۔ اس نے جس طرح مین کلر کو سبق باغ دکھا کر اسے پارس کے پیچھے لگایا تھا، اسی طرح پھر کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو سبز باغ دکھا سکتی تھی۔ وہ سوچنے لگی کیا کرے، آئندہ کسے قربانی کا بکرا بنائے۔ اس کا بس چلتا تو وہ میٹھی چھری بن کر الپا سے دوستی کرتی اور اسے پارس کے پیچھے لگا دیتی، لیکن یہ جانتی تھی کہ الپا کبھی پارس کو نقصان پہنچانا نہیں چاہے گی۔ یہودیوں کی یہ فطرت رہی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس کے برعکس الپا کٹر یہودی ہونے کے باوجود جناب علی اسد اللہ تبریزی سے دل کی گہرائیوں تک متاثر تھی۔ پارس ان کی ہدایت کے مطابق وقتاً فوقتاً اس کی مدد کرتا رہتا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر نتاشا الپا کو پارس کے خلاف استعمال کرنا چاہتی تو قطعی ناکام رہتی۔ وہ روسی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بارے میں سوچنے لگی، ان میں روزانو وسکی، کرسٹو وسکی اور گورانو جوزف نظروں میں آئے تھے۔ ان میں سے روزانو وسکی ایران میں سونیا کے ہاتھوں مارا گیا تھا، کرسٹو وسکی کو نتاشا نے اپنا تابعدار بنا لیا تھا اور گورانو جوزف کو اسی طرح اپنا غلام بنا چکی تھی۔ نتاشا یہ جانتی تھی کہ اسی طرح نے میجر ٹی ہنٹر کو بھی اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے۔ وہ یہی دیکھ کر تل ملاتی رہتی تھی کہ اسی طرح اور الپا اس کی طرح عورتیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ اقتدار اور قوت حاصل کرتی جا رہی ہیں۔ ان دونوں سے برتر رہنے کی اسے دو ہی صورتیں نظر آ رہی تھیں، یا تو ان دونوں سے زیادہ اقتدار اور قوتیں حاصل کی جائیں یا ان دونوں کی قوتیں چھین لی جائیں۔ ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو چھین کر انہیں کمزور بنا دیا جائے۔ اس کی عقل نے سمجھایا کہ اگر وہ کسی طرح میجر ٹی ہنٹر پر قابو پا لے، اسے اپنا تابعدار بنا لے تو اس کی کھوپڑی میں بیٹھ کر پورے فرانس پر حکومت کر سکتی ہے۔ یوں اسی طرح اسے فرانس کا اقتدار چھین کر وہ بہت بڑی بازی جیت سکتی تھی۔ اس کی ان منصوبہ بندیوں کے دوران میں پورس نے بلی ڈونا کو بے ہوش کر کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اس کے دماغ سے نکال دیا۔ نتاشا جتنی سہولتیں اور فائدے بلی ڈونا سے آئندہ حاصل کرنے والی تھی، پورس نے ان سب سے نتاشا کو بھی محروم کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پورس نے ایسا کیا کیا ہے، بہرحال وہ آئندہ بلی ڈونا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی تمام تر توجہ میجر ٹی ہنٹر پر مرکوز کر دی۔ اب وہ شی تارا کے مقابلے میں بہت بڑی بازی جیت لینے کا عہد کر رہی تھی۔ سوامی تلک رام بھاٹیا بہت پر اسرار تھا، لیکن خطرناک نہیں لگتا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پر اسرار ہوں وہ خطرناک بھی ہوں۔ شی طرح پہلے خوفزدہ تھی کہ پتہ نہیں کس شخص کے قریب چلی آئی ہے۔ جو شخص اسے نادیدہ ہونے کے باوجود اپنی کار میں محسوس کر رہا تھا، وہ یقیناً بہت پہنچا ہوا تھا، اسے ہمیشہ کے لیے اوپر بھی پہنچا سکتا تھا، لیکن وہ اپنی باتوں سے بہت ہی نرم دل اور بے ضرر لگ رہا تھا۔ اس نے شی طرح سے کہا تھا کہ اسے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا ہے، اسے بھی سکھ ملے گا۔ وہ خاموش بیٹھی سوچتی رہی، کشمکش میں مبتلا رہی، لیکن اس کی باری برکم شخصیت سے متاثر بھی ہوتی رہی۔ سوامی جی نے کہا، کب تک خاموش رہو گی؟ اگر تمہارے دل میں کسی طرح کا خوف ہے تو کچھ نہ بولو، صرف اتنا بتا دو کہاں جانا چاہتی ہو، میں وہاں پہنچا دوں گا۔ آخر وہ کار کے اندر نمودار ہو گئی۔ سوامی تلک
राम भाटिया के कदमों में झुक गई। स्वामी जी ने इसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी। भगवान ने चाहा तो तुम तमाम मुसीबतों से निकल आओगी और एक नई जिंदगी गुजारोगी। इन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी रोक दी थी। इसे आशीर्वाद देकर फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो बोली, आपने कहा था कि मैं जहाँ जाना चाहती हूँ आप मुझे पहुँचा देंगे। स्वामी जी आप अंतर्ज्ञानी हैं, ये जान सकते हैं कि फिलहाल मेरी कोई मंजिल है ना ठिकाना। मैं जानता हूँ तुम दुश्मनों से छुपती रहती हो और ठिकाने बदलती रहती हो। इस बार भी कोई तुम्हारे बंगले में पहुँच गया था, तुम इससे बचने के लिए मेरे पास चली आई हो। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपकी पनाह में आ गई हूँ। मेरा दिल कहता है कि आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ देंगे, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और अपनी पनाह भी मिलेगी। न्यूयॉर्क शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर मैंने एक बहुत बड़ा आश्रम कायम किया है। वहाँ मेरे अकीदतमंद आते हैं। इनमें से जो मुसीबत में होते हैं, खाने पीने और रहने सहने के मामले में बेसहारा होते हैं, वो इस आश्रम में आकर हफ्तों और महीनों रहते हैं और अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। वो बोली, आश्रम में गरीब, मोहताज और जरूरतमंद रहते हैं। आप जानते हैं कि मैं देवी के ऊंचे मुकाम पर सबसे बरतर रहने के लिए कई बरसों से जद्दोजहद करती आ रही हूँ। इस तवील जद्दोजहद में तुमने क्या पाया है? मैं आर्जी तौर पर कामयाबियां हासिल करती रही हूँ। मैंने बहुत कुछ पाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी खाली हाथ हूँ। खाली हाथ भी हो, बेसहारा भी हो, कहीं तुम्हारा ठिकाना भी नहीं है और बेयारो मददगार भी हो, क्योंकि मेरे सिवा कोई तुम्हारा मददगार नहीं है। वो खामोश रही। स्वामी जी ने कहा, सोच रही हो कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा मददगार नहीं हूँ, उससे दूर जाकर भी किसी नई पनाहगाह में महफूज रह सकती हो। जैसा कि पहले भी तुम बार बार दुश्मनों से बचने के लिए पनाह और तहफ़्फ़ुज़ हासिल करती रही हो, अब भी तुम जा सकती हो। मैंने तो पहले भी कहा था, मुझे बताओ मैं तुम्हें कहाँ पहुँचा दूँ? क्या किसी सड़क के किनारे कार से उतार दूँ? वो हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, मैं अपनी आदत से मजबूर होकर सोच रही थी कि मुझे हमेशा की तरह कहीं तन्हा अपना ठिकाना बनाना चाहिए, लेकिन आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये समझ सकते हैं कि मैं आपकी शख्सियत से मुतासर हूँ। आपको आजमाना चाहती हूँ कि आपके चरणों में रहकर दूसरे गैर मामूली अलूम भी सीख सकती हूँ या नहीं। सीखने वाले सब कुछ सीख लेते हैं, लगन और हौसले की जरूरत होती है। मुझ में लगन और हौसला है, मैं आपके साए में रहूंगी, लेकिन आप बुरा ना माने, मैं मोहताजों की तरह आश्रम में नहीं रहूंगी। आप इसे मेरी फितरत समझ लें या कमजोरी। मैं अपनी ऊंची सतह से नीचे नहीं आना चाहती। मैं इसीलिए ऐसे दुश्मनों से कतरा रही हूँ, वो मुझे खुद से कमतर बनाना चाहते हैं, कोई ताकत के जरिए, कोई टेलीपैथी के जरिए और कोई चालबाजियों के जरिए मुझे अपनी ताबेदार, अपनी कनीज बनाकर रखना चाहता है। क्या मैं अपनी बर्तरी कायम रखने के लिए जद्दोजहद ना करूँ? तुम्हें अपनी इज्जत और मर्तबा कायम रखने के लिए जद्दोजहद करने का हक है, लेकिन बर्तरी हासिल करना दूसरी बात है। ऐसा करने के लिए दूसरों को अपने से कमतर बनाना पड़ता है। तुमने इसी लिए ज्यादा से ज्यादा दुश्मन पैदा किए हैं कि तुम इन्हें खुद से कमतर बनाना चाहती थी। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? तुम चाहो तो अपनी भक्ति और तपस्या से ऐसी महाग्नि बन सकती हो कि टेलीपैथी की दुनिया के सब ही लोग तुम्हें फिर से देवी तस्लीम करने लगेंगे। वो इसकी गुफ्तगू और बोलने के अंदाज से मुतासर हो रही थी। वो अगरचे उम्र रसीदा था, लेकिन एक बॉडी बिल्डर की तरह सेहतमंद था। इसके चेहरे और शख्सियत में मर्दाना कशिश थी। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी अच्छी लग रही थी। वो सर झुकाकर गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन बोलते बोलते बेइख्तियार नजरें उठाकर इसे देख लेती थी। स्वामी जी ने आश्रम के सामने कार रोकते हुए कहा, ये है मेरा आश्रम, ये 6 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। मैं आश्रम में रहना नहीं चाहती थी, ये आप मुझे यहाँ ले आए हैं। तुम एक बार इसे अंदर से देख लो, फिर यहाँ से जाना नहीं चाहोगी। स्वामी तिलकराम भाटिया ने कार की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर एक रिमोट कंट्रोलर का बटन दबाया। इसका रुख बड़े से आहनी गेट की तरफ था। वो लोहे का दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। स्वामी जी कार ड्राइव करते हुए अहाते के अंदर आ गए। वहाँ कोई दरबान या मुलाजिम नहीं था। इनके अंदर आने के बाद लोहे का गेट खुद ब खुद बंद हो गया। 6 मुरब्बा किलोमीटर के दरमियानी
दक्षिणी हिस्से में एक बहुत बड़ी इमारत थी। एक मंदिर था और दूर तक कई छोटे बड़े रिहायशी क्वार्टर बने हुए थे। बेशुमार मर्द और औरतें नजर आ रहे थे। बूढ़ी और बच्चों की तादाद बराए नाम थी। औरतें गेरवे रंग की साड़ियां और मर्द गेरवे रंग की धोतियां पहने हुए थे। इन सब ने स्वामी जी को देखकर झुक झुक कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर अपने अपने धर्म कर्म के कामों में मसरूफ हो गए। वो मखसूस अंदाज में इबादत कर रहे थे। योगा के जितने आसन होते हैं वो मुख्तलिफ आसन इख्तियार करके सांस रोककर ध्यान ज्ञान में महव रहते। इस तरह इबादत के साथ योगा की मशकें भी जारी रखते। स्वामी जी ने एक जगह कार रोक दी थी। इस वसीओ अरीज आश्रम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए छोटी छोटी मोटर ट्रालियां थीं। इसने स्वामी जी के साथ एक मोटर ट्राली में बैठकर इस आश्रम को अंदर और बाहर से देखा और दिल में तस्लीम किया कि वो वहाँ कुछ अरसा महफूज रह सकती है। इसने कहा, स्वामी जी, मैं बड़े से बड़े दुश्मनों को ज़ेर करती रही हूँ, लेकिन पारस और पौरस से खौफजदा रहती हूँ। अभी पौरस मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था, मैं इसी से पीछा छुड़ाकर आपके पास आई हूँ। नादीदा बनी हुई थी, फिर वो तुम्हें कैसे नुकसान पहुँचा सकता था? चाहती तो इसे नुकसान पहुँचा सकती थी, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इसके पास एक ऐसी दवा है जिसके जरिए वो मेरी नादीदा बनाने वाली गोलियों के असर को जायल कर देता है। मुझे डर है वो यहाँ भी ना पहुँच जाए। तुम इत्मीनान रखो, वो यहाँ कभी नहीं आ सकेगा। वो बहुत मक्कार है, इसके पास भी ऐसी गोलियां हैं, वो नादीदा बनकर आ सकता है। तुम भी नादीदा बनकर आई थी, लेकिन मेरे ज्ञान से छुप ना सकी। वो भी मेरी नजरों से छुप नहीं सकेगा। तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो।